الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على ولد محمد في البلاد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدیث میں کہیں فرمایا گیا ہے کہ شہادتین کے بعد اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کبھی کبھار موقع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اعمال کے بارے میں بھی ایسا ہی ارشاد فرما دیتے ہیں. مثلا آپ نے کبھی کہا کہ سب سے بڑا عمل اللہ کے ہاں وہ جہاد ہے. کبھی موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا عمل وہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اعمال میں سے سب سے بڑا عمل روزہ ہے. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا عمل اچھے اخلاق کا ہونا ہے. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا عمل اور سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہو. کبھی کبھی موقع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اعمال میں سے سب سے اچھا عمل میٹھا بول بولنا ہے. اور کبھی کبھی یوں بھی ارشاد فرمایا کہ بندے کے اعمال میں سے اللہ پاک کو سب سے اچھا عمل ناپ تول میں درستگی رکھنا ہے.
اچھا، اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں کچھ لوگ حکیم ہوتے ہیں لیکن وہ عالم نہیں ہوتے، کچھ لوگ عالم ہوتے ہیں لیکن وہ حکیم ڈاکٹر نہیں ہوتے، کچھ لوگ بڑے عالم ہوتے ہیں لیکن ان کو ریاضی سے واقفیت حساب و کتاب سے نہیں ہوتی، اور کچھ ریاضی دان ایسے ہوتے ہیں دنیا میں سب سے اچھے، لیکن نماز کا مسئلہ پوچھو تو اس کو نماز کے مسئلوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں کامل نہیں بلکہ اکمل ترین جو شخصیت گزری وہ صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں حکیم اور ڈاکٹر بھی تھے، جنرل بھی تھے، مصلح بھی تھے، رسول بھی تھے، حکیم بھی تھے، تاریخ دان بھی تھے، حساب دان بھی تھے، ایک ہی لحظے کے اندر سب کچھ تھے۔ یہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، کبھی کبھی سامنے ایسا بندہ بیٹھا ہے جو مجاہد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل رکھنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ جہاد سب سے بڑا افضل عمل ہے۔ جنگ احد ہوئی، یہ جنگ آپ اور میں اسے نام دیتے ہیں لیکن اسلام نے اسے غزوے کا نام دیا۔ ہماری زبان میں جو بھی لڑائی ہو وہ جنگ ہوتی ہے، ہماری قوم لڑنے میں سب سے زیادہ تیز اور مشہور ہوتی ہے۔ یہ کرونا سے بھی لڑنے کو لگے ہوئے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں سے لڑائی نہیں ہوتی، توبہ طیب ہوتا ہے۔ توبہ کا وقت تھا لیکن ہم نے کہا نہیں، ڈنڈا اٹھا لو، اسے لڑنا ہے۔ بچوں کو بھی سکھا دیا کرونا سے لڑنا ہے، بڑوں کو بھی سکھا دیا لڑنا ہے۔ اللہ سے آنے والی آزمائش سے کوئی لڑ نہیں سکتا، بلکہ اللہ کے سامنے توبہ طیب ہو کر بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پہلوان صحابی تھے، کہا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو دونوں ہاتھوں سے بھی لڑتے تھے۔ لیکن ان کی ایک عادت تھی کہ جب میدان جہاد میں اترتے تھے تو سر پر لال پٹی باندھ لیتے تھے اور تلوار ہاتھ میں لے کر اچھل اچھل کے، جیسے پہلوان میدان میں جب اترتا ہے لنگوٹ کا شکت، ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے، اس طرح چلتے تھے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو نکال کر کہا میں یہ تلوار اس کو دوں گا جو اس تلوار کا حق ادا کر دے۔ اب ہر مجاہد کوشش میں ہے کہ یہ تلوار مجھے ملے گی، تو حضرت ابو دجانہ آگے بڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں اپنی تلوار دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس تلوار کا حق ہے اسے ادا کرو۔ تو حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کافر کو چھوڑے نہ اور مسلمان کو چھیڑے نہ، بس جو اس کی زد میں کافر آ جائے تو گردن اڑ جائے، لیکن اگر مسلمان غلطی سے زد میں آ گئے تو تلوار ایسے کھڑی رہ جائے، یہ مسلمان پر نہ اٹھے۔ تو عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کا حق ادا کروں۔ لال پٹی باندھی تو میدان احد میں اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اکڑتے ہوئے
چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا اگرچہ اللہ کو یہ چال پسند نہیں، لیکن یہ جبریل ساتھ کھڑا ہے، کہہ رہا ہے کہ آج اللہ کو یہ بھی پسند ہے۔ تو جب کوئی ایسا بندہ سامنے بیٹھا ہوتا تو آپ جہاد کے فضائل شروع کر دیتے۔ حالانکہ میرا آج موضوع یہ نہیں تھا، میری بات ایک چل رہی ہے آپ حضرات کے سامنے، میں اسی پہ ہی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن قسمت ہے، مقدر ہے کہ رات حضرت حمزہ کی مجھے زیارت ہوئی خواب کے اندر۔ تو یکسر فجر کے بعد مجھے نیند نہیں آئی، ویسے میں سوتا نہیں، تو اسی سوچ میں بیٹھا تھا یہ کیا ہو گیا۔ جو ان سے گفتگو ہوئی، جو باتیں ہوئی، وہ تو خیر بہرحال الگ ہیں، موضوع ایک۔ میں ان کی زیارت سے جو بات سمجھا وہ یہ کہ یہ شوال کا مہینہ غزوہ احد کا ہے، اور میدان احد میں حضرت حمزہ کی اسی غزوے میں شہادت ہوتی ہے۔ تو میں اس شرف کے حاصل ہونے کے بعد کیوں نہ آج حضرت حمزہ پر کچھ باتیں عرض کروں۔ تو جب حضرت حمزہ پر بات آئے گی تو یقیناً غزوہ احد کی بات بھی آئے گی، اس لیے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ غزوہ ہماری زبان میں اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوئے۔ آپ تلوار نہیں اٹھاتے تھے، ہمیشہ یاد رکھیے، رحمت للعالمین نبی نے، سراپا رحمت تھے ہمارے پاک نبی، زور سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں۔ اس کی دو وجہ علماء نے بیان کی۔ آپ چونکہ رحمت للعالمین تھے، سوچ یہ تھی کہ اگر کوئی میری تلوار کی زد میں آ کر مارا گیا وہ کبھی جنت میں جانے والا نہیں، اور اگر میں نے کسی پر تلوار اٹھا لی اور اس نے سامنے سے تلوار اٹھا لی اور کسی کی تلوار اگر نبی کے جسم پہ لگ گئی تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو میں یہ کیوں چاہوں کہ اللہ کے بندے جہنم میں جانے والے بن جائیں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غزوے میں اپنے ہاتھوں میں تلوار نہیں لی، بلکہ مشہور واقعہ آپ چھوٹے ہوتے اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں تو ایک درخت کی ٹہنی پر اپنی تلوار کو لٹکا دیا، دشمن نے موقع غنیمت سمجھا تو تلوار اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر کے کہنے لگا کہ آج میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلا اللہ۔ دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر اس کی طرف ایسے کر کے کہا کہ اب بتا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ اب وہ فوراً بولا کہ مجھے پتہ ہے آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب وہ پھر گیا نہیں، کہنے لگا پھر اب جانا کیا ہے، کلمہ پڑھا کے بھیجیے، میں کلمہ پڑھ کے جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی برکتیں کبھی کسی پر اٹھی نہیں۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی ہیں لوہے کی، اور وہ بھی لوہے کی، اور سر مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی کھود بھی پہنی ہے۔ کھود اگر آپ کو سمجھنا آتی ہو
تو کئی چیزیں آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہیں کہ پرانی کبھی فلمیں دیکھ لو تو معلوم ہوتا ہے وہ لوہے کی ایک ٹوپی سر پہ پہن لیتے تھے لڑنے والے، یا آج کل موٹر سائیکل چلانے والا ہیلمٹ پہن لیتا ہے اپنے سر کی حفاظت کے لیے۔ اس کے لیے تو اگرچہ دیکھنے دکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن سر پہ خود جو مجاہد پہنتا تھا اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ لوہے کی خود یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 زرہیں پہننا اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک جلالی کیفیت پیدا ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ جلالی کیفیت ایسے پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، جب پتہ چلا کہ دشمن مدینے پہ حملہ آور ہو گیا ہے اور بالکل قریب پہنچ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر دفاعی جنگ لڑی جائے، جیسے قلعہ بند اور گھر بند بندہ ہو جاتا، اندر رہا جائے۔ لیکن کچھ نوجوان صحابہ کرام کی رائے تھی کہ نہیں، میدان میں جا کر لڑنا۔ جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ تھی، لیکن نوجوان صحابہ کرام ان میں سے اکثریت وہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں تلوار نہیں چلائی اور جا بھی نہیں سکے تھے۔ جن دوستوں نے غزوہ بدر کو پڑھا ہے یا سنا ہے تو یہ عام بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکلتے ہی چھوٹے بچوں کو واپس کر دیا تھا، جن کی 12 13 سال 14 سال عمر تھی، بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غزوہ بدر میں نہیں لے گئے سوائے 2 بچوں کے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ غزوہ بدر کو نکلنے والے کو لڑائی کی غرض سے نہیں نکلے تھے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، نہ صحابہ کرام کا کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ ارادہ جو یہ تھا کہ راستے میں کافروں کا ایک قافلہ جا رہا ہے جن کے پاس بہت سارا مال ہے، وہ جا کر ان سے چھیننا ہے، قبضہ کرنا ہے۔ اور اس پر ایک اور بات آپ کو سمجھاتا چلوں، کہیں دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی مال لوٹنے کے لیے نکلے تھے، اور کچھ لوگ تاریخ اسلام سے اور قرآن سے واقفیت چونکہ نہیں ہوتی تو یہ جملے منہ سے نکال دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ملک کے ایک وزیر اعظم نے بھی پچھلے دنوں اپنی زبان سے یہی لفظ نکال دیے تھے، چونکہ اسلام کو پڑھا نہیں۔ یہ اللہ نے اجازت دی تھی، اللہ نے کیوں کہا کہ تمہارا گھر بار تو مکے میں رہ گئے، انہوں نے تو تمہیں کچھ بھی لینے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ کئیوں کو بچے تک لینے کی اجازت نہیں دی، کئیوں کو بیویوں تک لینے کی اجازت نہیں دی، خالی ہاتھ جاؤ، تمہیں کچھ بھی مکے سے لے جانے کی مدینے اجازت نہیں۔ بعض صحابہ کرام کے تن پر کپڑے بھی نہیں تھے، اگلوں نے کہا تھا کپڑے بھی اتار کے نکلو۔ ان پر کوئی نہیں بولتا، جنہوں نے گھروں پہ قبضے کیے، جنہوں نے صحابہ کی جائیدادوں پہ قبضے کیے، آل اولادوں پہ قبضے کیے۔ اب جب اللہ نے جہاد کی اجازت دی تو کہا کہ تمہارا تو سب کچھ وہاں رہ گیا، مدینے میں ہے، تمہارے پاس کیا؟ اور یہ جو مال لے جا رہے ہیں یہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں کہ کل پھر یہ مکے سے مدینے پہ حملہ آور ہوگا، کیوں نہ ہو راستے میں ان سے چھین لو جا کے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ یہ قرآن نے اجازت دی۔
اذن للذین یقاتلون بانہم، جو قرآن کہتا ہے۔ یہ جو جہاد ہوتا ہے نا، جہاد، آج کل تو جہاد پر بات کرنا بھی جرم ہو گیا ہے۔ ہماری باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں، دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہیں، سنا جاتا اچھا جہاد پہ تقریر ہو رہی ہے۔ جہاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یاد رکھنا۔ ایک جہاد ہوتا ہے دفاعی، اپنا دفاع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب جہاد فرض ہوا ہے تو یہ 72 یا 73 جنگیں ہیں، اور پھر آگے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک غزوہ ہے، ایک سرایا ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور سرایا اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں آپ تو نہیں گئے لیکن اپنے سپاہیوں کو بھیجا۔ یہ یاد رکھیے، 26-27 جنگیں ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوئی وہ سرایا کہلاتی ہیں، وہ غزوہ نہیں کہلاتا، اس لیے کہ اس میں آپ تشریف فرما نہیں تھے۔ پھر جن میں آپ تشریف فرما ہوئے ان میں بھی دو قسمیں ہیں، وہ 27 یا 28 یا 29 جو ہیں ان میں سے صرف 2 ایسی ہیں جو اقدامی جہاد کہلاتی ہیں، باقی سب دفاعی تھی، اپنا دفاع کیا گیا۔ 2 غزوات ایسے تھے جو اقدامی تھے کہ آپ نے خود پہلے قدم اٹھایا ہے کہ دشمن کو وہیں جا کر روکا جائے۔ سانپ آپ کو نظر آ جائے، پتہ بھی ہے یہ میرا دشمن ہے، چیتا ہے، شیر ہے، نظر بھی آ گیا یہ میرا دشمن ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ انتظار میں رہیں کہ نہیں جب تک یہ حملہ مجھ پہ نہیں کرے گا میں اس کو کچھ نہ کہوں، یہ بے وقوفی ہوتی ہے۔ عقل مند بندہ پہلے ہی دشمن کا سر پھوڑنے کی کوشش کرے۔ یہ اسلام نے طریقے سکھائے ہیں۔ مسجد میں، گھر میں آپ کو سانپ بچھو نظر آ جائے، حدیث ہے فوراً مارنے کی کوشش کرو، یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہارے بچوں کا بھی، مارو اسے۔ خونخوار بھیڑیا، چیتا، شیر نظر آ جائے، طاقت رکھتی ہو تو مارنے کی کوشش کرو، یہ دشمن ہیں۔ اور میں تھوڑا سا اس سے اور آگے بڑھتا ہوں، شیطان ان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ تو شیطان بھی اگر کہیں بہکانے آ جائے، اگرچہ تمہیں نظر نہیں آتا لیکن خون کی طرح اندر دوڑ رہا ہے، تو حدیث کہتی ہے کہ اسے بھی مارنے کی کوشش کرو، برباد کرنے کی کوشش کرو، چھوڑنا نہیں۔ چھوڑو گے تو یہ تمہیں برباد کر دے گا، پہلے حملہ آور ہو جاؤ، پہلے اس سے کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہو۔ غزوہ تبوک انتقامی جہاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے قدم اٹھایا، وہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ کیا، پتہ چلا کہ دشمن وہاں منصوبہ کر رہا ہے مدینے پہ حملہ آور ہونے کا۔ حضور نے کہا ہو سکتا ہے اس کے آنے میں دل لگ جائے، ہم پہلے جا کر دشمن پر اپنا روپ کیوں نہ جما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے، اور وہ جو غزوہ تبوک کا جہاد تھا وہ رومی سلطنت تھا۔ اس وقت دنیا میں 2 سلطنتیں تھیں، کہیں حکومتیں نہیں تھیں، 2 حکومتیں تھیں جو بڑی تھیں۔ ایک حکومت کیسر کہلاتی تھی، ایک کسرا کہلاتی تھی۔ کیسر ایران کی سلطنت تھی، کسرا روم کی سلطنت تھی۔ اگرچہ روم اٹلی میں ہے لیکن اس کی سلطنتیں ملک شام اور لبنان تک تھی۔
یہ جسے اردن کہا جاتا ہے، جسے شام کہا جاتا ہے، جسے ترکی کہا جاتا ہے، سارا ان کے انڈر میں تھا، یہاں تک تھا۔ پھر عراق، یہ سارے کا سارا یہ ایران کی سلطنت تھی۔ یہ اہل عرب کسی کے تحت نہیں تھے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، میں چھوٹی سی ایک کتاب لکھ رہا ہوں، میں نے اس سے کل یہی بات نوٹ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عرب میں کیوں بھیجا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ اہل عرب کسی کے غلام نہیں تھے، نہ کسرا کے نہ کیسر کے، آزاد دنیا تھی۔ اور میرے پیارے وہ نبی تھے پاک جن کی شان یہ ہے کہ یہ انسانوں کو غلامی سے نکالنے آئے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے علاقے میں بھیجا ہے جو آزاد تھا، اور یہ نبی آزادی کا درس دینے والا ہے۔ غلامی سے نکالنے آئے تھے، غلامی میں ڈالنے نہیں آئے تھے۔ ایک ہوتا ہے دفاعی جہاد کہ میں اپنے دفاع میں، اپنے بچاؤ کے لیے جہاد کروں، وہ گھر میں بھی آدمی بند رہ کر سکتا ہے، اور ایک ہے کہ میں پہلے قدم اٹھا۔ اب یہ جو جنگ بدر ہے نا، یہ ایسی ہے کہ جنگ کی غرض سے آپ نہیں نکلے۔ 313 تھے، تلواریں صرف 2 تھیں۔ اگر جہاد کے لیے نکلنا ہوتا تو ہر ایک کے پاس، جس گھر میں، جیسے آپ صوبہ سرحد میں چلے جائیں، ہر گھر میں بندوق پڑی ہے، اور عرب کا تو ہر گھر ایسا تھا جس میں ایک تلوار نہیں، ہزاروں تلواریں پڑی ہیں۔ وہی عرب نکلتے ہیں، تلواریں پاس نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی کی نیت ہی نہیں۔ جب نکلتے ہیں تو اب راستے میں وہی آتی ہے، وادی صفرا آتی ہے مدینہ سے بدر کے درمیان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج وہاں پہنچتی ہے، لشکر وہاں پہنچتا ہے، تو اب اللہ پاک کہتے ہیں میرا نبی ہم نے نکالا تو تمہیں ایسے ہی تھا، لیکن اب ہمارا حکم ہے کہ لڑنا ہے۔ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہتھیار پہ گھمنڈ کرتا ہے یا اللہ کی مدد و نصرت پہ گھمنڈ کرتا ہے۔ اب ہم نے اپنی رائے بدل دی ہے، لہٰذا اب ان کو لڑانے لے چلو۔ اب میدان بدر میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، غزوہ بدر ہوتا۔ اب اس کے 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوتا۔ جو حضرات مدینہ پاک گئے ہیں انہوں نے احد پہاڑ کو دیکھا ہے، جو نہیں گئے اللہ آپ کو لے جائے۔ ایک پہاڑ کا نام ہے احد، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس پہاڑ سے پیار کرتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پاک نبی سے پہاڑ بھی پیار کرتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ صرف صحابہ نہیں، پہاڑ بھی پیار کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ کھڑے ہیں، توجہ دیجئے گا میری بات، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، حضرت عمر ساتھ ہیں، حضرت عثمان غنی ساتھ ہیں، یہ 4 آدمی ہیں، نبوت ہے اور 3 شاگرد ہیں، مرید۔ اچانک پہاڑ ہلنے لگ گئے جیسے زلزلہ آتا ہے۔ آپ کہہ لیں خوشی سے ہلنے لگا ہے یا کوئی زلزلے کی صورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا پاؤں زور سے ایسے مارا، کہا احد دیکھتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں، تو پھر بھی ہل رہا ہے۔ مولانا بیٹھے ہیں چونکہ تازہ پڑھے ہیں، مجھے تو پڑھے ہوئے بھی 45-50 سال ہو گئے۔ ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث آتی ہے، بخاری کے اندر بھی حدیث آتی ہے، ان کا مطالعہ تازہ ہوگا، ان کو یاد ہوگا یہ حدیثیں ہیں۔ پاؤں مارا، کہا کیا؟ کہا احد تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے،
ایک زور سے، ایک صدیق ہے، زور سے بولو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، ابھی وہ زندہ ہیں، اور نبوت اپنی زبان سے ان کی شہادت کی خوشخبری دے رہی ہے۔ اسی پر مجھے ایک بات یاد آئی، ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے، یہ بھی کسرا والوں سے ہوئی، شام اور اردن کا بارڈر ہے، میدان ہے جس میدان کو میدان موتا کہا جاتا ہے۔ 3 لاکھ کی فوج کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 سپاہی بھیجے، وہاں جا کر اس کا راستہ روکنا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ مدینے پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا، جا کر راستہ روکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوجوں کو روانہ کرنے لگے تو کہا جعفر تیار، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، حضرت جعفر، نام ان کا جعفر ابن ابی طالب ہے۔ تیار کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے دیا، کہا کہ یہ تمہارا پہلا سپہ سالار ہے اور اسلام کا جھنڈا جعفر تیار کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا اگر یہ شہید ہو گیا تو پھر اسلام کا جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں آئے گا۔ اور زید نام کے کئی صحابی تھے، یہ زید ابن حارثہ کہلاتے ہیں، یہ وہ زید ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ یہی وہ زید ہیں قرآن میں جس کا اکیلے کا نام ہے، کسی اور صحابی کا قرآن میں نام نہیں ہے، حضرت زید کا نام قرآن میں۔ غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب حضرت زید کے نکاح میں دی ہے۔ یہ 22ویں سپارے میں سارا واقعہ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جعفر شہید ہو گیا تو پھر اسلام کا جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا اگر زید بھی شہید ہو گیا تو اسلام کا جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں آئے گا، اور اگر یہ بھی شہید ہو گیا تو پھر مسلمان مل کر جس کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیں گے وہی تمہارا امیر ہوگا۔ اب یہ باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبی میں قریب سے گزرنے والا کوئی یہودی گزر رہا تھا، وہ سن رہا تھا، یہودی، مسلمان بھی نہیں، وہ لوگوں سے کہتا ہے اللہ کی قسم ہے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں پر اگرچہ میں نہیں مانتا ان کو، لیکن مجھے اتنا یقین ہے یہ تینوں شہید ہو جائیں گے، اس لیے کہ نبی جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، نبی کی بات جھوٹی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، تو پھر بھی ہل رہا ہے۔ پہاڑ نے ہلنا بند کر دیا۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا تھا میرا نبی اگر تو کہے تو اس کو تیرے لیے سونے کا بنا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ میں اس دنیا میں سونے جمع کرنے نہیں آیا، مجھے سونے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اس میں آگ لگ گئی تھی، جیسے آج کل جنگلوں پہاڑوں میں آگ لگتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے، جوتی بھی نہیں پہنی، اپنے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑا دے کر مارا پہاڑ کے اوپر، کہا رک جا، زلزلے جب آتے ہیں جب زمین پر انصاف نہیں ہوتا، آگیں جب لگتی ہیں جب زمین پر انصاف نہیں ہوتا، جرم گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک آگوں کی آزمائش بھی ڈالتا ہے، زلزلوں کی آزمائشیں بھی ڈالتا ہے، طوفانوں کے عذاب بھی اللہ بھیجتا ہے، بیماریوں اور مصیبتوں کے عذاب بھی اللہ بھیجتا ہے، پریشانیوں کے بھی اللہ عذاب ہے۔ کیا میں نے اس دھرتی پر انصاف نہیں کیا؟ تاریخ کہتی کوڑا مارنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے آگ بھی بجھ گئی اور ہلنا بھی بند کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے. آپ ہر جمعرات کو تشریف لے جاتے تھے اس پہاڑ کے اوپر، ہر ہفتے میں ایک چکر لگاتے تھے، پیار تھا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی آپ تشریف نہ لے جاتے تو یہ پہاڑ رونے لگ جاتا تھا، جس طرح معصوم بچہ روتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جا کر ہاتھ رکھتے تھے، اب رونا بس کر دے، میں آ گیا ہوں. جس سے ایک بات ہانگ کانگ والوں معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے کے پہاڑ بھی اللہ کے نبی کو جانتے تھے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے. زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا. پہاڑ مکلف نہیں ہے وہ کلمہ پڑھے، درخت مکلف نہیں ہے کہ ان کے اوپر بھی ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں، پتھروں کے اوپر نہیں ہے، مکلف نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں. اس لیے کہ ان سے اللہ نے قیامت کے دن پوچھنا نہیں، پوچھنا آپ سے اور مجھ سے اللہ نے ہے. اس لیے کہ وہ جو بنائے گئے ہیں وہ ہمارے لیے بنے ہیں، وہ پہاڑ ہو یا درخت ہو. ہمیں جو بنایا گیا ہے وہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. میں نے اللہ کے کتنے حکم پورے کیے ہیں، قیامت کے دن یہ مجھ سے پوچھا جانا ہے. پہاڑوں سے اللہ نے نہیں پوچھا. ہاں قرآن میں ایک جگہ بڑی عجیب بات ہے، توجہ دیجیے گا. قرآن میں فرمایا گیا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ جو جہنم ہے نا اس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں. پہلے سپارے میں چلو انسان تو نافرمانی اللہ کی کرتا ہے جہنم میں جائے گا، تو پتھر جہنم میں کیوں جائے؟ اور قرآن سچا ہے کہ پتھر بھی پہاڑوں میں جہنم میں جائیں گے. ایک بات تو علماء نے لکھی ہے کہ جہنم کا وزن برابر کرنے کے لیے، لیول برابر رکھنے کے لیے اللہ پاک جہنم میں پتھروں کو بھی ڈالے گا. جس طرح آج کل ریلوے لائن بچھتی ہے تو لوگ پتھر بچھاتے ہیں، گھر بناتے ہیں تو پتھر بچھاتے ہیں، سڑک بناتے ہیں تو پتھر بچھاتے ہیں. پتھر جو ہے وہ بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، وزن برابر کرتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر بھی ملتا ہے اور غالباً قرآن پاک میں بھی ملتا ہے کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو زمین کا لیول برابر کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے. جب خالی زمین تھی نا، پہاڑ نہیں تھے، تو زمین ہلتی تھی. اللہ پاک نے اس زمین کے ہلنے کو روکنے کے لیے، لیول برابر رکھنے کے لیے پہاڑوں کو بنایا اور میخوں کی طرح پہاڑوں کو ٹھوک دیا ہے زمین کے اندر. اب زمین نہیں ہلتی، لیکن اللہ کی شان ہے پہاڑوں کے نیچے سے ہی زمین ہلتی ہے، جن کو زلزلہ کہا جاتا. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اسکول میں پڑھتے تھے تو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو کہا جاتا تھا کہ جی بیل ہے، اس کی سینگ کے اوپر زمین ہے، وہ اٹھا کے کھڑا ہے. جس دن ایک سینگ اس کا تھک جاتا ہے تو وہ زمین کو پھر دوسرے سینگ پہ رکھتا ہے تو زمین ہل جاتی ہے. پڑھا ہے نا آپ نے؟ یہ ہمیں سکھایا جاتا تھا. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے پرائمری میں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. استاد بھی اس زمانے کے کیا استاد تھے، استاد ہاشم دین ان کا نام تھا. بس دیکھنے میں وہ اسکول ماسٹر تھے لیکن عالم دین تھے. لطیفے کی بات ہے، سنا دیتا ہوں. میں پرائمری جس اسکول میں پڑھا وہ 3 میل ہمارے گاؤں سے دور گاؤں تھا جس میں ہم اسکول جاتے تھے. ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں تھا. ہمارے گاؤں میں وڈیرے اسکول بننے نہیں دیتے تھے. تو پڑھنے والے بچے جو ہیں جن کے ماں باپ شوقین تھے، وہ 3 میل دور اسکول تھا جس میں ہم پیدل صبح جاتے تھے، پیدل آتے تھے. ایک دن ہم لوگ راستے میں کھیلنے لگ گئے. میں دوسری جماعت میں تھا، اسکول نہیں گئے. جیسے بچے کبھی کبھی غوطہ مار جاتے ہیں. دوسرے دن میں اسکول گیا تو استاد ہاشم دین صاحب نے پوچھا مجھ سے، وہ مجھے کہتے تھے، وہ مولوی کل کیوں نہیں آیا؟ اب میں نے جھوٹ بول دیا، میری نانی مر گئی تھی. اب مجھے تو نہیں پتا تھا. شام کو جب چھٹی ہوئی تو وہ سائیکل پہ میرے ابا جی کے پاس دعا کرنے کو آ گئے. ہم ابھی پہنچے نہیں تھے، پیدل آتے تھے، وہ سائیکل پہ آ گئے. ابا جی مسجد میں بیٹھے تھے تو استاد جی آئے تو کہنے لگے، حاجی صاحب
ہاتھ اٹھاؤ دعا کرتے ہیں. میرے ابا جی نے پوچھا کس چیز کی دعا؟ تو کہا تھوڑے پتر نے کہ آج میری نانی مر گئی سی. میرے ابا جی ہنسے لگے. پھر معلوم ہوتا ہے کل یہ گھوتا مار گئے, اسکول نہیں گئے, جھوٹ بولا انہوں نے. اب شام کو جب ہم اسکول آئے تو خوب مالش ہوئی کہ جھوٹ بھی اتنا بڑا بولا کہ نانی کو مار دیا. میری نانی کو پتہ چلا تو رات کو ہمارے گھر آ گئی, کہ لگی پتر ایڈا بڑا ظلم کیتا ہی مینوں مار دیتا. تو میں نے ایک دن انہیں استاد ہاشم الدین صاحب سے, چوتھی جماعت میں تھے, جب یہی بات آئی تو میں نے پوچھا استاد جی وہ داند کہاں کھڑا ہوتا ہے جس کی سینگوں پہ وہ زمین ہوتی ہے؟ کیا زمین کے نیچے بھی داند ہوتے ہیں, بیل ہوتے ہیں جو پہاڑوں کو اٹھا کے کھڑے. اب انہوں نے یہ بات مجھے سمجھائی کہ زمین میں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گیس, پیٹرول یا جلنے والی چیزوں کے اثرات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں, گیس ایسے بھر جاتی ہے جیسے دنیا میں گیس زیادہ بھر جائے تو پھٹ جاتی ہے, پھر زمین میں بھی وہ پھٹتی ہے. لیکن کہا یہ بھی سائنسدانوں کی باتیں ہیں, لیکن اصل بات اللہ کے قرآن کی ہے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتے. تو ایک پوری آیت مجھے سمجھائی, حالانکہ اسکول ماسٹر تھے. کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. 9ویں سپارے میں قرآن کی ایک آیت آتی ہے کہ جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ زمین ویسے تو بیچاری بولتی نہیں, اللہ نے اسے گنگا بنایا ہوا ہے. ہم زمین کا سینہ بھی چیرتے ہیں تو نہیں بولتی, ہل بھی چلاتے ہیں تو نہیں بولتی, سہاگے بھی پھیرتے ہیں تو نہیں بولتی, ظلم و ستم بھی کرتے ہیں تو نہیں بولتی, زنا بھی کرتے ہیں تو نہیں بولتی, قتل بھی کرتے ہیں تو نہیں بولتی. لیکن کبھی کبھی ہے تو گنگی, بولتی نہیں. جب جرائم بڑھ جاتے ہیں تو وہ پھٹ جاتی ہے, پھٹتی ہے. جب لوگ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں گناہ میں, اسی پھٹنے کو زلزلہ کہا جاتا ہے, کہ وہ گناہوں کو برداشت اس کی حد سے باہر ہو جاتا ہے. اس لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا, توجہ دیجیے گا, فرمایا بندہ جہاں سجدہ کرتا ہے قیامت والے دن زمین کا وہ حصہ اس کے سجدے کی گواہی دے گا. اور اگلی بات بھی سن لو, جہاں کوئی گناہ کرتا ہے, ایک حدیث بڑی عجیب ملتی ہے, مولانا بیٹھے ہوئے, حدیث قدسی ہے. فرمایا بندہ جب تو گناہ کرتا ہے سارے دروازے بند کر دیتا ہے, ایک میرا دروازہ کھلا ہوتا ہے, تو کیا سمجھتا ہے میں نہیں دیکھنے والا؟ بندوں سے اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے, مجھ سے کہاں چھپائے گا؟ اتنا تو سوچ لے کہ اللہ بھی مجھے دیکھنے والا ہے. کھڑکیاں بھی بند کر دیتا ہے, دروازے بھی بند کر دیتا ہے, کو مجھے دیکھے نہیں, میں تو تجھے دیکھ رہا ہوتا. جس زمین کے حصے پہ گناہ ہوتا ہے, زمین کا وہ حصہ بھی قیامت والے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گا. ایک بندہ کہتا ہے جی زمین بھی بولے گی. اللہ کے بندو, اگر پتھر اللہ بلوا سکتا ہے تو اللہ زمین, ہم بھی تو اسی مٹی سے بنے ہوئے ہیں, ہم بولتے ہیں تو وہ نہیں بولے گی کیا؟ وہ بھی بولتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی لوہے کی, لوہے کی خود مبارک پہنی. اور یہ حفاظتی انتظامات کرنا نبوت کی سنت ہے, کوئی نبوت کے خلاف نہیں. پرانے نبیوں نے بھی پہنی, حضرت سلیمان نے بھی پہنی, حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی پہنی. یہ پرانے نبیوں کی سنتیں ملتی ہیں. ہاں میری بات درمیان میں رہ گئی, جب ہم مکے سے مدینے جاتے ہیں نا, تو مدینے پہنچتے ہی پولیس کی چوکی آ جاتی ہے, ہر گاڑی کی جہاں چیکنگ ہوتی ہے. اسی پولیس چوکی کے سیدھی طرف ایک کالا سیاہ پہاڑ نظر آتا. حدیث میں فرمایا گیا یہ جہنم کا پہاڑ ہے. یہ قیامت والے دن جہنم میں پھینکا جائے. ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ وقودها الناس والحجارہ کی بات سمجھا رہا تھا کہ پہاڑ
اور پتھر اللہ پاک جہنم میں پھینکے گا، جہنم کا پیٹ جب جا کر بھرے گا، ورنہ تو اس کا پیٹ ہی نہیں بھرنا۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ سورہ قاف ہے، تیسرا رکوع اس کا شروع ہو رہا ہے۔ جہنم بھرنے میں ہی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ جتنے بندے ڈالتا جائے گا وہ پھر کہے گی اور دے اور دے اور دے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا۔ آخر اللہ پاک پہاڑ کو ڈال دے گا، پتھروں، پھر بھی وہ کہے گی اور دے، پیٹ بھرنے میں نہیں آ رہا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک اپنا بایاں پاؤں اس کے اوپر رکھیں گے، چپ ہو جا۔ اب وہ ایسا جلال کا پیر ہوگا جیسے استاد پاؤں مارتا ہے یا باپ کبھی کبھی۔ ہمارے ایک استاد تھے، آپ کے حاجی شاہ کا علاقہ جو ہے چھچ میں، وہاں کے رہنے والے تھے، پھر وہ منصر بھی ساتھ ہے، تو دونوں گاؤں میں، تو وہ جب ہمیں مارتے تھے نا پڑھاتے ہوئے، کان پکڑا کے ایسی جو لات مارتے تھے نا، ڈگڈگیاں لیتا بندہ وہاں جا پڑتا تھا، ایسے لات مارتے تھے زور سے، اور ساتھ پھر چھاچھی زبان میں گالی دیتے، بھوتنی دیا، ایسی گالی ہوتی تھی نا، ایسی پٹائی کرتے۔ اللہ بخشی ان کو، آج بھی مجھے یاد آتی ہے جب ہم پڑھتے تھے ان کے پاس، ہم نے بھی مار کھائی۔ طالب علمی کا زمانہ ہر کسی کا ایسا ہوتا ہے، اب یہ تو نہیں کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کر کہیں کہ جی ہم نے کبھی ماری نہیں کھائی۔ ہاں الحمدللہ قرآن پڑھتے وقت میں نے مار نہیں کھائی، یہ اللہ کی دین ہے، لیکن کبھی کبھی شرارتی ہو جاتی تھی کتابیں پڑھتے ہوئے، تو ایسی مار بھی پڑتی۔ تو اللہ پاک، اچھا وہ بھی سیدھا پاؤں نہیں، یہ کہا جاتا ہے جس طرح اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ کے دو پاؤں بھی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اور میں اپنے ہاتھ اور پاؤں پہ قیاس کریں، نہ 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 نہ، وہ اللہ کے ہیں، وہ جس طرح ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے ایک ہاتھ اس کا رحمت والا ہے اور ایک ہاتھ اس کا غضب والا بھی ہے، ایک جلال والا بھی ہے اور ایک جمال والا بھی ہے، لیکن اللہ کا جمال ہمیشہ ادھر رہتا ہے۔ تو وہ دائیں طرف جب چوکی آتی ہے تو وہ پہاڑ ہے، 1979 یا 80 کی بات ہوگی، بڑے بڑے علماء کرام کے قافلے کے ساتھ میں بھی، اللہ پاک نے موقع دیا، حج پہ تھا، تو جب وہاں گاڑیاں پہنچی ہماری، تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جہنم کا پہاڑ ہے۔ تو جستجو ہوتی تھی، پڑھا بھی تھا تو بھول گیا، یہ سمجھ نہیں آیا یہ جہنم کا کیوں ہے۔ اب پوچھا ان سے تو فرمانے لگے جب دجال آئے گا نا قیامت سے پہلے، تو وہ مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، یہ جہاں پولیس چوکی ہے نا، یہاں آ کر اللہ کے فرشتے اسے روکیں گے، وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اب یہاں سے وہ راستہ بدلے گا، تو یہ جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کے اندر اس کے فوجی پناہ لیں گے اور یہ پہاڑ ان کو پناہ دے گا۔ توجہ رکھیں گے تو میں بات اگلی کہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے پاک نبی اور دین والوں کے دشمن کو پناہ دینے والا بھی، وہ چاہے بندہ ہو یا پہاڑ ہو، اللہ پاک اس بندے کو بھی جہنمی بنا دیتا ہے، اس پہاڑ کو بھی جہنمی بنا دیتا ہے۔ دشمن خدا اور دشمن رسول کو پناہ دینے والا، اور ساتھ ساتھ ہی دشمنان دین کو، اہل اسلام کے دشمنوں کو پناہ دینے والا۔ اب وہ ایک دو دن
اسی کے اندر پناہ ڈھونڈیں گے، لیکن فرشتے پہاڑوں کے سوراخوں کے اندر بھی آ کر انہیں ماریں گے۔ اب وہ یہاں سے چکر کاٹتا ہوا، مدینے کا جو ایئرپورٹ ہے وہ دوسری طرف ہے، پھر وہ ایئرپورٹ والے راستے سے ہو کر کوشش کرے گا کہ میں ادھر سے، جبل احد کے پیچھے والی وہ سائڈ ہے، ادھر سے میں مدینے میں داخل ہو جاؤں، تو وہاں بھی اللہ کے فرشتے مدینے کی حفاظت کو کھڑے ہوں گے، وہاں بھی وہ پتھر ماریں گے تو وہ ادھر سے بھی مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب وہ راستہ لے گا جو ملک شام کو جاتا ہے، پھر وہ ملک شام میں جا کر گھسے گا۔ آج بھی مدینہ پاک میں وہ سڑک موجود ہے جس کو طریق العرب کہا جاتا ہے، جو ملک شام کو جاتی ہے، تبوک سے اردن اور اردن کے راستے شام کو جاتی ہے، پھر وہاں سے آگے ترکی اور مصر اور ادھر ادھر سارے عرب کو نکل جاتی ہے، وہ پھر اس راستے سے ہو کر ملک شام میں جائے گا۔ مدینے میں اللہ پاک دجال کو داخل نہیں ہونے دے، وہ پہاڑ چونکہ اس کے سپاہیوں کو پناہ دے گا۔ اب میں اگر کہہ دوں کہ اس کی سپاہی کون ہوں گے دجال کے، تو یہ پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ وہ پناہ دے گا ان کو وہ پہاڑ، اس لیے اللہ پاک جلال اور غصے میں اتنے آ جائیں گے کہ اللہ پاک اس پہاڑ کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں۔ ایک لیول برابر ہوگا، دوسرا یہ اس کا گناہ ہوگا۔ اب تھوڑا سا اسی پر 1 منٹ آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اگر پہاڑ پتھر ہے، وہ بے حس ہے، اس سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جانا، وہ مکلف نہیں کسی چیز کا، اللہ نے اس کے ذمے کوئی کام نہیں لگایا ہوا۔ اگر وہ اس طرح کرتا ہے، اسے سزا ملتی ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ میرے دوستوں، میں اور آپ مکلف ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہوئی ہیں، ہمارے کندھوں پر کچھ بوجھ ڈالا ہوا ہے، ہمارے سروں پر کچھ بوجھ ڈالا ہوا ہے، اور اگلی بات، وہ بوجھ بھی ایسا بوجھ ہے جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ نے کسی کندھے پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو وہ اٹھا نہ سکے، اس لیے کہ اگر اللہ زیادہ ڈال دیتے تو پھر اللہ تو ظالم کہلائیں گے، اور اللہ ظالم نہیں۔ اتنا ہی اللہ پاک بندے پر بوجھ ڈالتے ہیں جتنا بندہ وہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ کے اندر جتنی طاقت ہے، اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میرے اندر کتنی طاقت ہے، اللہ ہمارے اوپر نماز کا بوجھ ڈالتا ہے، اللہ پاک ہمارے اوپر حج زکوٰۃ کا بوجھ ڈالتا ہے۔ بوجھ ہی کہہ لوں میں، ہم بوجھ ہی سمجھتے ہیں۔ جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اتنا ہی اللہ پاک ہمارے کندھوں پہ ذمہ داریاں ڈالتا ہے۔ آپ بھی اتنی ہی ذمہ داری کو لیا کرو جتنی آپ اٹھا سکتے ہیں، وہ دنیا کی کمائی ہو یا دین کی کمائی ہو، وہ دنیا کے معاملات ہوں یا دین کے معاملات ہوں۔ حد سے جب زیادہ کراس کرو گے، اچھا پھر یہی کراس کھانے پینے میں آتی، حد میں رہو، حد میں رہنا ہے۔ ہر ایک چیز کا معیار اللہ پاک نے رکھا ہے، اور وہ حد ہے۔ اور بعض حدیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی ہیں، بعض حدیں ایسی ہیں جو دین کی ہیں، بعض حدیں وہ ہیں جو آپ کی اور میرے معاشرے کی ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ انہی حدوں کو دیکھتے ہوئے ہر ملک نے بھی اپنی حد بنا رکھی ہے۔ اب وہ حد سے نکلا جو ساری دنیا کے مسلمانوں کا دشمن ہے، یاروں نے ایسی پھینٹی لگا دی، زبان بند ہو گئی۔ حد سے بڑھ گئی۔ تمہیں کس نے کہا حد سے بڑھو؟ دوسرے ملک کی سرحد کو کیوں کراس کر رہے ہو؟ کیوں آگے جا رہے ہو؟ ہر ملک کی حد ہے۔ اور سورہ رحمان میں بھی اللہ یہی بات ارشاد فرماتا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، آگے نہ بڑھو،
لا تلفظون الا بسلطان فبأي آلاء ربکما تکذبان. حد سے آگے نہ جاؤ. حدیں ہیں. دعا کیا کرو کہ ہم اپنی حد میں رہیں. اللہ پاک نے جو ہمارے لیے حدیں رکھی ہیں ہم اللہ کی حدوں میں رہیں. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. 25 تاریخ اگلے جمعرات کو چھٹی ہے, پبلک ہالیڈے ہے نا. آپ دن رتی چھٹی ہے کیا دیو رتی چھٹی ہے. انشاءاللہ رتی چھٹی والے دن جمعرات کو خوائی چونگ مدرسے میں نماز ظہر کے بعد زندگی رہی تو انشاءاللہ بیان ہوگا. جن حضرات کے پاس وقت ہو چھٹی والے دن تو جمعرات کو انشاءاللہ خوائی چونگ مدرسے تشریف لے آئیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.